ایک ایسا غلام کہ جس نے نبی پاک کو تلاش کیا تو کس اسٹرگل کے ساتھ تلاش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں کس طرح وہ مارے مارے پھرتے رہے، اور جذبہ کیسا تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا، جی ہاں اپنے آپ کو گویا سولڈ آؤٹ کر دیا، غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر آقا دو جہاں کے قدموں تک پہنچنا تھا، کسی طرح مدینے کی بستی میں پہنچنا تھا، آخری نبی کے بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ سبحان اللہ، آج وہ عشق بھری داستان آپ کو سنانی ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ وہ شخصیت خود کہتی ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، حالانکہ وہ کسی اور دین پر عمل کرتے تھے، مگر اچانک خیال آیا کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، زمین و آسمان بنانے والی کون سی ذات ہے، اس تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایک راہب تھے، میں تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے اس پوری دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے۔ تو وہ راہب کو کہتے ہیں کہ تجھے یہ اچانک بات کہاں سے سوجھ گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کون سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو موصل میں، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہاری رہنمائی کریں۔ ٹریول کر کے وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا، ان کے پاس میں رہا اور ان کے ساتھ میں عبادت کرنے لگا۔ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، میں بھی بالکل انہی کی طرح عمل کرنے لگ گیا۔ 3 سال ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ اب ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے کہا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اب میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں مشرق میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین کا کاربند ہو جس پر میں عمل کرتا ہوں، ہاں البتہ جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا۔